بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 40 ہجری کے 14 رمضان کو مسجد نبوی میں حضرت علی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبہ کے دوران اپنی دائیں جانب دیکھا اور اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، اے حسن، اس ماہ کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن نے جواب دیا، بابا جان 17 دن گزر چکے ہیں۔ پھر آپ نے دائیں جانب بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، اے حسین، اس رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، بابا جان 13 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنی ریش مبارکہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بس کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں، جب یہ ریش اپنے ہی خون سے سرخ کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، رحلت رسول خدا کے بعد بھی منافقین و دشمنان اسلام کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کو بھی کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کے اسلام دشمن مقاصد پورے ہو سکے، کیونکہ پہلے خود ذات رسول ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی۔ آپ کے بعد حضرت علی ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، جو اسلام کے محافظ کے طور پر موجود تھے۔ حضرت علی کے قتل کے سلسلے میں یہ کہہ دینا کہ قاتل ابن ملجم نے حطامہ نامی ایک عورت کے کہنے پر آپ کو شہید کیا، یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ کوئی مسلمان کسی وقتی بہکاوے میں آ کر حضرت علی کے قتل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ شجر اسلام کو حضرت علی نے اپنے خون پسینہ سے پروان چڑھایا تھا، لہٰذا حضرت علی کے قتل کا منصوبہ وہ بنا سکتا ہے جو اسلام کا دشمن ہو، جو پیغمبر کا دشمن ہو۔ اس دشمن کا چہرہ شناخت کرنے کے لیے تاریخ کے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کتاب طبقات الکبریٰ میں ابن سعد کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم قبیلہ مراد میں سے تھا۔ وہ خلافت راشدہ کے دوسرے دور میں مسلمان ہوا۔ وہ فتح مصر میں شریک تھا اور اس کے بعد مصر میں ساکن ہو گیا تھا۔ جب عمرو بن عاص کو مصر کا حاکم بنایا گیا تو اسے حکم دیا گیا کہ مسجد کے پاس کی وسیع و عریض زمینوں کو ابن ملجم کے نام کرے اور اسے مصر میں معلم قرآن کی مسند پر بٹھائے۔ عمرو بن عاص نے اس حکم کے بعد ابن ملجم کو اپنے خاص آدمیوں میں سے قرار دیتے ہوئے حکم پر عمل کیا۔ امام سمعانی کے مطابق ابن ملجم مصر میں ایک مسجد کا متولی بن گیا اور مصر کے معروف لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ پس ابن ملجم مصر میں معلم قرآن کے عنوان سے معروف ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن ملجم دشمنان علی سے بہت گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ابن ملجم جو 20 ہجری فتح مصر سے حضرت علی کے بدترین دشمن عمرو ابن عاص کے قریبی دوستوں میں سے رہا ہو، حضرت علی کے مسند خلافت پر آنے کے بعد کوفہ پہنچ جائے اور حضرت علی کی بیعت کرے، کسی بڑے مقصد کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ ابن سعد اور دیگر مورخین کے مطابق حضرت علی نے کئی بار اس کی بیعت کو رد کیا اور اس کی تلوار سے اپنی شہادت کی طرف اشارہ بھی کیا۔ بعض مورخین نے ابن ملجم کو حضرت علی کے چاہنے والوں میں شامل کرتے ہوئے اسے جنگ صفین میں حضرت علی کے لشکر میں سے قرار دیا ہے، حالانکہ معتبر تاریخی کتابوں سے اس کا جنگ صفین میں لشکر امیر المومنین میں ہونا ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے صرف خوارج میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ابن ملجم کا کوفے میں آنا اور حضرت علی کی ٹھیک اسی دور میں بیعت کرنا جب عمرو بن عاص مصر سے شام گیا اور امیر شام سے ہم پیما ہوا، نہایت غور طلب مسئلہ ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا، ابن ملجم کا عمرو بن عاص کے خاص افراد میں سے ہونا اور اس کا حضرت علی کی مسند خلافت پر آتے ہی مصر سے کوفہ پہنچ جانا
ایک معمولی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے تاریخی پس منظر کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ در حقیقت عمرو بن عاص اور حکومت شام کی جانب سے لشکر امام علی میں شامل ہونے پر مامور تھا، جیسا کہ دیگر منافقین جیسے اشعث بن قیس کندی اور اس کے ساتھی بھی آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ لیکن اشعث اور ابن ملجم میں فرق یہ تھا کہ اشعث جانا پہچانا آدمی تھا، لیکن ابن ملجم امیر المومنین کے قتل تک ایک مجہول الحال شخص تھا اور منافقین کے لیے خود کو خفیہ رکھ کر جاسوسی کرنا معمولی عمل تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جو ابن ملجم کو حضرت علی کے پیروکاروں میں شمار کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہے۔ اگر ابن ملجم کا امیر المومنین کے لشکر میں ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہم خیال بھی تھا، اس لیے ممکن ہے کہ وہ دشمن کی جانب سے جاسوسی پر مامور ہو، اور خاص طور پر جب کسی کا تاریخی پس منظر سامنے ہو تو اس کا جاسوس ہونا تو یقینی ثابت ہے۔ ابن ملجم کے گزشتہ کارنامے اور پھر بعد میں اس کا حضرت علی کو قتل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ آپ کے لشکر میں بطور پیروکار یا ہم خیال نہیں بلکہ بطور جاسوس شامل تھا۔ جنگ صفین کے بعد جب ابن ملجم آپ کے پاس بیعت کی غرض سے آیا تو آپ نے کچھ دیر ابن ملجم کے چہرے پر نگاہ کی، پھر اس سے کچھ سوالات پوچھے اور ابن ملجم کو قسم دی کہ وہ ان کے سوالات کے صحیح جواب دے۔ اس نے جواب دینے سے پہلے آپ کی مدح میں جو شعر پڑھے ان میں کہا کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آقا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت نے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ ملجم۔ حضرت نے دریافت کیا کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ مراد سے ہوں۔ یہ سن کر امام علی نے اس سے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی نے اپنی زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی کی شہادت کے اصل محرکات اور قاتل ابن ملجم مرادی کے بارے میں ویڈیو کا پہلا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے، دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔